بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو ہے ہم لوگ ایک اچھی ٹاپک لے رہے ہیں، وہ ہے 40 احادیث میں ایک اچھی ٹاپک لے رہے ہیں، وہ ہے بیوہ اور غریب کی خدمت۔ یہ جو ہے ایک حدیث سے شروع کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور غریب کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں دین پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والا۔ تو یہ راوی نے کہا کہ یہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ اس آدمی کا جو لگاتار خدا کی یاد میں جاگتا ہو اور ذرہ بھی سستی نہ کرتا ہو۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو یہ درجہ اتنا بڑا ہے، اور لگاتار روزے رکھتا ہو اور کبھی روزہ نہ چھوڑتا ہو، تو کوئی کون کر سکتا ہے یہ؟ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث، تو صحیح ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے بیوہ اور غریب کی خدمت جو ہے۔ تو جیسا کہ اس میں پہلے گزر چکا ہے کہ یہ جو ہے اس حدیث میں کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ کے حق کو ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے، وہیں لازمی ہے طور پہ غریبوں اور یتیموں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کی تعداد جو ہے اچھا سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ تو ایک جگہ پر تو خاص طور پہ جو ہے انہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ یہ قرآن میں سورہ 51 یعنی کہ سورہ چیپٹر ہے سورہ جاریات آیت نمبر 19 میں ہے۔ کیا ہے؟ اور ان ایمان والوں کے مال میں حق ہے مانگنے والے غریب اور نہ مانگنے والے خالی ہاتھ والوں کا۔ تو یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ غریب اور نادار لوگ ہیں، بیوہ لوگ ہیں، کیونکہ نارمل آپ ماڈرن ابھی جو بھی حالات ہیں، اگر ایک بیوہ عورت ہے، اس کے بچے ہیں، تو اگر کوئی بھی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو بھوک کے وجہ سے یا وہ سوئسائڈ کرے گی، یا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ اکیلی عورت کو دیکھ کے جو ہے کوئی بھی فائدہ اٹھائے گا، یا پھر وہ ادھر ادھر برائی کی طرف بھاگے گی، کیونکہ اپنے بچے پالنا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے۔ تو یہ بھی انسانی جو ہے ہمدردی یہاں پر ضروری ہے، ادروائز وہ راہ راستے سے جو ہے نا وہ دیندار بھی ہوں گے تو ان غریبی اور بھوک کے وجہ سے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے، تو وہ بھی آج کے دور کے لوگ، اور جس کی وجہ سے وہ غلط سلط کام کرنے لگیں گے۔ تو اس سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ لوگ سمجھ جائیں۔ تو ضروری ہے اس لیے کہ جو غریب نادار ہیں تو ان کی مدد کی جائے، صرف پیسہ دینا ہی نہیں، ان کا کوئی بھی کام پڑ رہا ہے، اسکول کا، مدرسے کا، ٹیوشن کا، فیس کا، باقی چھوٹے موٹے چیزوں کا، کوئی ان پہ زیادتی اور ظلم کرتا ہے، کوئی ان سے زمین چھین رکھا ہے، تو ہر اعتبار سے جو ہے ان کی مدد کی جائے، تبھی معاشرہ جو ٹھیک ہوگا۔ ادروائز انہی کے بچے اگر بڑے ہوں گے، ان پہ ظلم کریں گے، تو بڑے ہو کے یہ کرائم کریں گے یا پھر بدلہ لیں گے جو ان پہ ظلم کرے گا، جس کی وجہ سے معاشرہ میں جو ہے جس کی وجہ سے کرمنلز جو ہے نا وہ بڑھیں گے، دہشت گردی بڑھے گی۔ یہ بھی ایک ذریعہ، اس لیے غریب اور نادار اور بیوہ ان لوگوں کی مدد کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سامان اٹھا کے لے کے دیا کرتے تھے، اور تانا بھی سننے کو ملتا تھا ان کے چچا ابو جہل سے اور اس سے کہ اس لڑکے نے تو بدنام کر رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے بھی جو ہے بیواؤں کی خدمت کیا کرتے تھے، غریب و نادار کا جو ہے وہ مدد کیا کرتے تھے، اور صادق اور امین کا لقب تھا ان کا۔ تو یہ ہم صادق اور امین نہیں بنیں گے تو اسلام کی دعوت بھی اچھے تھے جو نہیں پہنچ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم صادق اور امین نہیں رہے۔ تو حدیث سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ بیواں اور بے سہارا، غریب اور دین یہ دکھیاریوں کا جو ہے بھلا چاہنے والا، اس کی پریشانیوں کا حل کرنے والا، یعنی کہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ہاتھ پیر و مال سے ان کی مدد کرنے والا،
جو یہ مرتبے کے اعتبار سے خدا کے راستے میں جان توڑ کوشش کرنے والا، یعنی کہ جدوجہد کرنے والا آدمی ہے اس کے برابر ہے سمجھ لیجئے، تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کوئی دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہو اور ہر روز روزہ رکھتا ہو۔ کاش ہم یہ ثواب پا سکتے، کیونکہ یہ آسان کام کہنے کے لیے تو آسان ہے، اس میں تھوڑا سا اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی باتیں بھی سننی پڑتی ہے لوگوں کی، تو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اس کام کو کریں۔ صرف پیسے اٹھا کے دے دینا کافی نہیں، کیونکہ سچویشن انالائز کرنا ہے، اس کے بعد کام کرنا ہے کہ یہ کام جو ہے نا اپنے ہی رشتہ دار اور اپنے ہی جو ہے نا محلے سے شروع کریں پہلے سب لوگ۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ٹاپک ہے۔ پلیز اسے ویڈیو کو جو ہے نا لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور جزاک اللہ خیر۔